بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهله. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دن علماء ہند چینل پر آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ اس میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا وظیفہ بتایا جائے گا۔ جن حضرات کی نیت ہے حج یا عمرے کی اور وسائل پورے نہیں ہیں، ان کے لیے آج بہت ہی بہترین، بہت ہی مجرب اور بہت ہی کارآمد وظیفہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو میں دو وظیفے بتائے جائیں گے۔ ایک وظیفہ کہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا، اور ایک یہ کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انتظام ہو گیا، آپ پہلی مرتبہ عمرے کے لیے بھی چلے جائیں، کسی طرح اللہ آپ کے لیے اسباب بنا دے اور آپ عمرے کے لیے چلے جائیں، تو وہاں جا کر ایک وظیفہ کرنا ہے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بار بار عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے، اور اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے رہیں گے۔ دونوں وظیفے اسی ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل سمجھائے جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس میں قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں۔ پہلے میں ایک آیت ہے جس سے آپ کو حج اور عمرہ نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسباب بھی بنا کے دیں گے، توفیق بھی دیں گے، اور آپ کے لیے سفر آسان فرمائیں گے۔ پہلے وظیفے میں آپ کو کثرت سے پڑھنے کا کہا گیا ہے، مگر کثرت کا معنی کم سے کم 300 مرتبہ کا ہوتا ہے۔ کثرت کی تفسیر میں علماء نے 300 مرتبہ کا کہا ہے۔ اگر کوئی شخص حج بیت اللہ کرنا چاہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو وہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27 کا عمل کرے گا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 27 آیت آپ کو آگے دکھائی بھی جائے گی اور پڑھ کے سنائی بھی جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں آپ اچھی طرح سن لینا اور کوشش کرنا کہ ادائیگی کے ساتھ آپ اس آیت کو پڑھیں۔ پڑھنے کے اس کے 2 اوقات ہیں، فجر بعد اور مغرب بعد، اور جو لوگ 5 نمازوں میں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ان کو عمرہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، عمرے کے لیے اسباب مہیا فرمائیں گے، اور جو ہمیشہ معمول بنا لے ہر جمعہ کے پڑھنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی سال کے بعد آپ کو حج بیت اللہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے بھی وسائل اور اسباب بھی عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس وسائل ہیں، مال دولت بہت ہے، مگر اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے، وہ نہیں کر پا رہے، اللہ کی طرف سے منظوری نہیں ہے، اس لیے نہیں کر پا رہے۔ تو اس لیے اسباب بھی آ جائیں اور اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل جائے، اللہ کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم بھی حج اور عمرہ کریں گے، تو ہی انسان حج اور عمرہ کر سکتا ہے۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ، بہت سارے مسلمانوں کو یہ شوق ہوتا ہے، لیکن وسائل کچھ نہیں ہوتے ان کے پاس۔ بعض لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، مگر کچھ نہ کچھ ان کے معاملات میں رکاوٹ آتی ہے۔ تو ان سب معاملوں کو صحیح کرنے کے لیے، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، اور وسائل نہیں ہیں تو وسائل پیدا ہونے کے لیے یہ آیت آپ کو کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ کثرت کا معنی میں نے بتایا کہ دن بھر میں کم سے کم 300 مرتبہ، کوئی ایک وقت متعین کر کے یا پھر 5 نمازوں میں تقسیم کر کے 300 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اگر 300 نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم کوشش کریں کہ 100 مرتبہ پڑھ ہی لیں، 100 سے کم نہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھ ہی لیں۔ ہر نماز میں تقسیم کر کے 20 مرتبہ پڑھیں گے تو دن بھر میں 100 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اور جو حضرات 300 پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ان کو حج یا عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ آیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27 ہے۔ اگر اسکرین میں
دکھنے میں آپ کو دشواری ہو فون چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا پھر اعراب صحیح سمجھ میں نہ آئے اس کی تحریر کی وجہ سے، تو آپ قرآن کریم لے لیں، 26ویں پارے میں سے سورہ فتح نکالیں، سورہ فتح میں آیت نمبر 27 نکالیں اور وہاں دیکھ لیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ بھی پڑھ کے سن کے سمجھ جائیں آیت، اور جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے وہ سن کے یاد کر لیں کم سے کم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اب جن حضرات کو اللہ کی طرف سے اسباب بن گئے، توفیق بھی مل گئی، پہلی مرتبہ عمرہ یا حج پر چلے گئے یا جا چکے ہیں، جو پہنچ گئے ہیں ابھی اس وقت ہیں، تو وہ لوگ آنے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر کم سے کم 27 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 40 مرتبہ یہ آیت پڑھیں جو سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 85، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل رب اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اس آیت کو کم سے کم 27، زیادہ سے زیادہ 40 یا 41 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ وہاں توفیق ہو یہ پڑھ لیں، اور یہ مدینہ منورہ میں بھی یہ آیت پڑھ لیں۔ سورۃ القصص کی یہی آیت مدینہ منورہ میں بھی ایک دن یا 3 دن جتنا بھی موقع ملے پڑھ لیں کسی ایک نماز میں، اور مکہ مکرمہ میں بھی یہی عمل کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار حج بیت اللہ اور عمرہ عطا فرمائیں گے، عمرے کی توفیق اور حج کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور روز رسول مدینہ منورہ میں حاضری کی بھی بار بار توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری اور دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ کی حاضری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آ رہا ہے، اس میں جو وظیفے بتائے گئے ہیں آپ کو پسند آ رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ پسند کرنے والوں کو اللہ جل سے جل ان کی تمناؤں کو پورا فرمائے، اور آپ ایک کام یہ کریں کہ اس کو لائک کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی تمنائیں اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے دونوں وظیفوں میں کوئی بات رہ گئی ہو بتانے سے یا آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہو تو واٹس ایپ کے نمبر سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا انسٹاگرام پہ بھی فالو کر کے وہاں بھی آپ اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ چینل پر اسی طرح کے اسلامی اور جائز عملیات، عمل اور وظیفے ہیں، آپ کو جا کر دیکھنا چاہیے۔ جو حضرات نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس سے چینل کو تقویت ملتی ہے، یعنی چینل کو مضبوطی ملتی ہے، اور خیر کی باتیں یہاں سے پھیلتی رہیں گی۔ آپ کو اگر ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے، خیر لائک کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔